اور ولی کا معنی ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا، محبت کرنے والا، فرما بردار، دوست اور نگہبان اور مددگار۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے معنی ہیں ولی کے۔ ولی معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، نگہبان بھی ہے اور فرما بردار بھی ہے۔ اور اسی طرح سے قریب کے معنی میں بھی آتا ہے، نزدیک کے معنی میں بھی ولی کہا جاتا ہے۔ ولی وہ ہے جو قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ولی معرفت الہی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر اللہ کی عبادت میں محو ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی چیز اور نظر نہیں آتی اور نہ ہی کوئی اور چیز اس پر اثر کرتی ہے، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بہت بڑی عبادت کر کے کوئی ولی غوث قطب نہیں بنتا، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، جسے اللہ عطا کر دے، اور جسے اللہ ولایت عطا کرتا ہے پہلے اسے علم عطا کرتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر اسے ولایت عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے عطا کی جاتی ہے۔ اور جسے رب چاہے اسے یہ ولایت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت میں محو ہو جائے، وہ دنیا سے تعلق ختم کرے، صرف اللہ سے لو لگا لیتا ہے، پھر وہ اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی عملی تصویر بن جاتا ہے، عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے محبت کرنا اور اس سے اپنا تعلق قائم کرنا، یہ فرمان خدا بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب اپنے کسی نیک بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے کسی نیک بندے کو قرب عطا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین حضرت جبریل آمین کو حکم دیتا ہے، جبریل، حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل کو اللہ حکم دیتا ہے، جبریل میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ جو بندہ ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، مولا جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، جبریل میری محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ صرف تو اور میں اس سے محبت کریں، جام آسمان پر جتنے ملائکہ ہیں سب سے کہہ دے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل سارے اللہ کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ سب کہتے ہیں، مولا جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جبریل جا زمین پر رہنے والی ساری مخلوق سے کہہ دے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کا اعلان کرو۔ حضرت جبریل اللہ کا پیغام ساری کائنات کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں نیک بندے سے محبت کرتا ہے اور تمہیں بھی محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تمام مخلوق کہتی ہے، مولا جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے ہم بھی محبت کا اعلان کرتے ہیں۔
تو جو اللہ کا ولی ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل اور ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، اور ساری رب کی مخلوق بھی اس اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس سے ساری مخلوق بھی محبت کرتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ بات تو ہے کہ اس سے اللہ بھی محبت کرے، بندے بھی محبت کریں، فرشتے بھی محبت کریں، لیکن ان اللہ کے ولیوں سے، نیک بندوں سے محبت کرنے کا کیا فائدہ ملے گا؟ بھائی محبت تو کر رہے ہیں ہم، اللہ کا حکم ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، مخلوق بھی کر رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو اولیاء سے محبت کرو، ان سے تعلق رکھو، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ان سے محبت رکھنے کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایک شخص مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے اس کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی اللہ کے نیک بندے سے ملنے کے لیے کوئی شخص جاتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے ملنے کے لیے فلاں بستی میں چلا جاؤں، فلاں شہر میں فلاں علاقے میں اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، میں اس بندے سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کا بندہ ان بندے سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے جا، جس راستے سے یہ شخص گزرے گا اس راستے میں بیٹھ جا۔ وہ اللہ کا فرشتہ شکل انسانی میں راستے میں بیٹھتا ہے جہاں سے اس شخص کا گزر ہوگا جو اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ فرشتہ شکل انسانی میں اس کے راستے میں بیٹھا ہوتا ہے، جب یہ شخص گزرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے بتا جانے والے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ شخص کہتا ہے میں فلاں بستی میں اللہ کے بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ کا یہ فرشتہ پوچھتا ہے بتا اس شخص سے ملنے والے جانے والے، بتا تو اس شخص سے ملنے کا ارادہ کیوں رکھتا ہے؟ کیا تیرا کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی حق لینا ہے؟ کیا تو نے اس سے کوئی لینے دینے کا کام ہے؟ کیا معاملہ ہے جو تو اس کے پاس جانا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس لیے جانا چاہتا ہوں، میرا کوئی اور دنیاوی غرض اور لالچ نہیں ہے، بلکہ صرف میں اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میری کوئی غرض اور لالچ نہیں، بس اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں اور اس غرض سے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ فرشتہ اسے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نیک بندے، تو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، لو سن پھر اگر تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ولی سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو اگر اللہ کے نیک بندے سے محبت رکھتا ہے اور بغیر کسی غرض اور لالچ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو جس طرح تو اس نیک بندے سے محبت کرتا ہے بغیر غرض اور لالچ سے، تو اللہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ تو اللہ کے مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کی مخلوق پر مہربان ہے، رب تجھ پر مہربان ہے، تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کرو میرے بانی تم میلے زمین پر، کرو میرے بانی تم میلے زمین پر،
خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اگر اللہ کے نیک بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو سن، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے رب اس سے محبت کرتا ہے، رب اسے دوست رکھتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن سے محبت رکھنا، وہ محبت رکھو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جن ولیوں کی شان ہم بیان کرتے ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی ثواب، ان کے پاس جانا بھی ثواب، ان سے دوستی رکھنا بھی ثواب ہے، بھلا قیامت کے دن ان کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ بھی تشریف فرما تھے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی باتیں کر رہے تھے، قیامت کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی بارے میں خبر ارشاد فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو نبی نہیں، مگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انہیں یہ شان عطا ہوگی کہ قیامت کے دن ان کی اس شان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ ان بندوں کو وہ شان دے گا قیامت کے دن، حالانکہ وہ بندے اللہ کے نبی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ان اپنے خاص بندوں کو یہ شان اور یہ مقام عطا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ان نیک بندوں کو قرب حاصل ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء ان کے مقام کو دیکھ کر، شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، اور یعنی اللہ کی بارگاہ میں انہیں اتنا قرب ملے گا کہ انبیاء بھی دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے کہ کیسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی بارگاہ سے اتنا قرب ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس محفل میں ایک دیہاتی بھی بیٹھا تھا، اور یہ دیہاتی اس بات کو سن کر جب حضور نے فرمایا کہ اللہ کے یہ نیک بندے ہوں گے جنہیں اللہ اتنی شان دے گا قیامت کے دن کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ اس دیہاتی نے جب یہ بات سنی تو وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہیں جن کو اتنا مرتبہ ملے گا، شان ملے گی کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس دیہاتی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلے ان کا بتائیے تو صحیح، انہیں یہ قرب ملا تو کیسے ملا، کیسے یہ شان ملی ان کو، یہ مقام قرب خداوندی میں انہیں کیسے حاصل ہوا، وہ خوش نصیب کون ہیں؟ جب دیہاتی نے یہ سوال کیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرہ اظہر پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، میرے آقا نے تبسم فرمایا، خوش ہوئے، اور خوشی کا اظہار آپ کے چہرے سے نمایاں نظر آ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خاص بندے ہیں کسی ایک شہر میں نہیں بلکہ وہ مختلف شہروں میں، مختلف بستیوں میں رہتے ہوں گے،
ان سے تعلق ہوگا ان کا مختلف بستیوں سے، مختلف شہروں سے ہوگا، اور ان کی آپس میں کوئی رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ کے ولی مختلف شہروں میں، مختلف بستیوں میں رہتے ہوں گے، اور آپس میں کوئی ان کی رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی، مگر وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ تو جب وہ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے ولی محبت کریں گے تو اللہ ان کے چہروں کو نور بنا دے گا، اور ان کے لیے اللہ رحمان کی بارگاہ سے موتیوں کے منبر بچھائے جائیں گے، اور اس وقت لوگ گھبراہٹ اور بے چینی میں ہوں گے، مگر یہ اللہ کے نیک بندے، انہیں کوئی گھبراہٹ اور بے چینی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان کے چہروں کو نور بنائے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کے لیے موتیوں کے منبر بچھائے گا، اور انہیں اس گھبراہٹ کے عالم میں بھی اللہ کی بارگاہ سے سکون قلب عطا کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح روایت ہے، اور اسے سند کے اعتبار سے بھی مفسرین نے صحیح کہا، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا۔ یہ بنی اسرائیل کا شخص جس کا نام جریج تھا، یہ بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھا، اللہ کا ولی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صوفی، یہ اللہ کا نیک بندہ، اس نے اپنے آپ کو دنیا سے جدا کر رکھا تھا۔ پہاڑ پر ایک اس نے اپنا جھونپڑا بنا رکھا تھا، ایک حجرہ تھا جس میں یہ رہتا تھا، اور ہمہ وقت یہ عبادت میں، جریج کی زندگی عبادت میں گزر رہی تھی۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں اس کی یہ کرامت بھی بیان ہوئی، اور ماں باپ کا ادب بھی بیان ہوا، اور علماء نے اس سے بہت ساری سبق حاصل کرنے کے لیے وضاحت فرمائی کہ اس سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور مین جو اس میں بیان ہوئی وہ دو باتیں بیان ہوئی۔ بخاری اور مسلم میں جو حضور نے بنی اسرائیل کے اس جریج کا ذکر کیا، اس سے دو اہم باتیں بیان ہوئیں۔ ایک تو اس کی کرامت بیان ہوئی، اور دوسرا ماں باپ کا ادب اور مقام بیان ہوا، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کا انجام بیان ہوا۔ یہ بڑی سبق آموز بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جریج یہ عبادت گزار تھا، دنیا سے تعلق توڑ کر صرف قرب خداوندی میں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں زندگی گزرتی، دور تھا پہاڑ پر کسی بلند مقام پر حجرہ بنا رکھا تھا، وہیں عبادت میں زندگی بسر کرتا تھا۔ اور اس کی بوڑھی والدہ تھی جو ایک دن اس سے ملنے آئی۔ وہ اتنی بزرگ ہو چکی تھی کہ اس کے جو آنکھوں کا یہ حصہ تھا یہ بھی لٹک کر آنکھوں پر آ چکا، آنکھیں بند تھی،
جب وہ آنکھیں کھولتی تو اس ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اور پھر یہ آنکھیں کھولتی، اور کمر جھک گئی، سر جھک گیا، سر اٹھانا ہوتا تو ہاتھ کے ساتھ سہارا دے کر اٹھاتی۔ یہ اپنے اس بیٹے جرید کے پاس پہنچی اور اس کے حجرے کے باہر پہنچ کر اپنے ہاتھ سے سر کو سہارا دے کر اٹھایا، اپنی آنکھیں کھولی اور کہا جرید اے بیٹا میں تجھ سے ملنے آئی ہوں، ذرا باہر آ اور میری بات سن، مجھ سے ملاقات کر۔ جرید اندر عبادت کر رہا تھا، نماز میں مصروف تھا۔ اس جرید نے سوچا کہ میں عبادت کروں یا ماں سے ملوں، لہذا اس نے عبادت میں مشغول رہا اور ماں سے نہ ملا۔ ماں چلی گئی، دوسرے دن پھر آئی، پھر آ کر جرید کو آواز دی جرید بیٹا باہر آ، میں تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ لیکن اس نے پھر نماز کے دوران یہ سوچا کہ میں نماز کو نہ چھوڑوں، اللہ کی عبادت میں لگا رہوں۔ ماں پھر چلی گئی، تیسرے دن ماں پھر آئی اور آ کر پھر باہر جھونپڑے کے کھڑے ہو کر حجرے سے کہنے لگی جرید بیٹا باہر آ اور میں تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ آج بھی جرید اندر عبادت میں نماز میں مصروف تھا، سوچا نماز چھوڑتا ہوں تو رب کی نافرمانی، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ میں ماں سے نہ ملوں، عبادت میں مشغول رہا۔ لیکن ماں بزرگ تھی، کمزور تھی، بار بار ملنے آ رہی تھی۔ آج ماں کا دل دکھی ہوا اور ماں دل برداشتہ ہوئی اور باہر کھڑے ہو کر اس نے بد دعا دی اور کہا جرید اللہ جرید کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، کسی فحشہ کا چہرہ نہ دیکھے اس وقت تک اسے موت نہ دینا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ماں کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ وقت گزرا، جرید کی تعریف لوگوں میں مشہور تھی کہ عبادت گزار ہے، بنی اسرائیل کے لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے، بڑا مشہور تھا یہ شخص عبادت کے لحاظ سے، بزرگی کے اعتبار سے۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، ایک فاحشہ عورت بھی وہاں آئی جس کے حسن کے چرچے مشہور تھے اور جس کی بد کرداری بد اعمالی مشہور تھی اور حسن بھی مشہور تھا۔ ضرب المثال، مفسرین نے لکھا کہ ضرب المثال یعنی بہت زیادہ حسین۔ اب وہ عورت ان لوگوں کے درمیان بیٹھی تھی اور کہنے لگی کہ جس جرید کی عبادت کا تم ذکر کرتے ہو، اگر میں اس کے سامنے چلی جاؤں تو ساری عبادت چھوڑ کر میرے پیچھے لگ جائے گا، وہ اللہ کو بھول جائے گا اور میرے پیچھے لگ جائے گا، مجھ پر فدا ہو جائے گا۔ تم کیسی اس کی عبادت کی بات کرتے ہو؟ دیکھو میرا حسن کیسا ہے، میں نے بڑے بڑوں کو قابو کر لیا، جرید کیا چیز ہے۔ لہذا اب ماں کی بد دعا تھی کہ اس وقت تک جرید کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی فحشہ کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اب اس فحشہ نے کہا کہ جرید کو میں قابو کرتی ہوں، لہذا یہ جرید کے پاس گئی اور اپنے ناز و نخرے دکھانے لگی، حسن بکھیرنے لگی۔ جرید اللہ کا نیک بندہ تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرید نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تیری طرف مائل نہیں ہوں گا۔ مایوس ہوئی اور باہر نکل آئی۔ جرید پر اس کا کوئی اثر نہ چلا۔ اب یہ باہر آئی اور آ کر اس نے کہا کہ میں تو اب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ میں میرے حسن کے جلوے دیکھے گا جرید اور فریفتہ ہو جائے گا، ایسا تو ہوا نہ، اپنی بے عزتی سمجھی اور اپنے لیے اس بات کو اس نے ایسا سمجھا کہ معاشرے میں میری بڑی عزت تھی، میں حسن کے جلوے تھے، لوگ میرے فریفتہ تھے۔ جرید نے انکار کر دیا، یہ اپنے لیے اس نے باعث سے بے عزتی سمجھا اور اس نے کسی چرواہے کے ساتھ بد کرداری کی اور اسے حمل ٹھہرا اور اسے بچہ پیدا ہوا۔ اب لوگوں نے پوچھا بتا یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اس نے اس اللہ کے نیک بندے جرید پر تہمت لگائی اور کہا کہ یہ اس کا بچہ ہے، اس کا بیٹا ہے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں نے اس بات کو سنا نا تو لوگوں نے بغیر پوچھے تحقیق کیے بغیر کوئی تہمت لگا دے، ایک کچھ کہتا ہے تو دوسرا سن کر دو اور لگا کر کچھ کہے گا، تیسرا کچھ، تحقیق تو ہم کرتے نہیں، بات کی طے تک تو جانا نہیں، بس کسی نے ایک لگائی اگلا دو لگائے گا، تیسرا تین لگائے گا، کرتے کرتے کہانی بگاڑ کر اگلے کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، نہ جانے اس نے یہ عمل کیا بھی ہے یا نہیں کیا، لیکن اس کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو جو کسی کے ساتھ ایسا ظلم کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ سے ظلم عظیم ہے۔ کسی پر تہمت لگانا اور کسی کو رسوا کر دینا، ہم نے 2 جمعے پہلے بھی یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ کسی کو بغیر تحقیق کے رسوا نہیں کرنا چاہیے، اور جو کرتا ہے اس کی سزا جو اللہ رسول نے تعین کی وہ بیان کی تھی۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جرید پر تہمت لگی، لوگوں نے نہ کچھ نہ دیکھا، اٹھائے ڈنڈے اور اس کے پہاڑ پر گئے، جھونپڑے کو توڑا اور اسے نکال کر مارتے مارتے نیچے لے آئے۔ جب کچھ معاملہ تھما تو جرید نے پوچھا بتاؤ ہوا کیا؟ کہا وہ فلاں فحشہ عورت کہتی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ یہ کام کیا اور اس صورت میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ تمہارا ہے۔ جرید کہنے لگے کہ لے چلو مجھے اس کے پاس۔ ایک بار پہلے ماں کی بد دعا تھی نا کہ جرید کو اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک فحشہ کا چہرہ نہ دیکھے، ایک بار پہلے آئی تھی تو چہرہ دیکھا۔ آج جرید نے کہا مجھے لے چلو اس کے پاس۔ آج پھر ماں کی وہ بد دعا ہوئی قبول، تو پھر آج جرید پھر اس فحشہ عورت کے پاس گئی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ پہلے تو ماں کی بے ادبی کا یہ عالم کہ رب نے اس ماں کی دعا کو قبول کیا اور نافرمانی کا انجام اس فحشہ عورت کا چہرہ اللہ کے اس نیک بندے کو دیکھنا پڑا۔ ماں باپ کی نافرمانی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ رب رسول کا نافرمان ہے۔ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ رسول کو ناراض کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اس کا انجام اسے دیکھنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام بد ہوتا ہے۔ لیکن آج جرید اس بچے کے پاس پہنچے جو چند دنوں کا تھا، پہلے تو عبرت بیان کی، اب ولی کی کرامت بیان کی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ماں کی نافرمانی کی تھی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اس فحشہ عورت کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ مرنے سے پہلے پہلے جرید نے 2 بار فحشہ عورت کا چہرہ دیکھا، اور کرامت یہ تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جرید نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے مجھے اجازت دو، نفل پڑھے، اللہ سے دعا کی مولا کرم فرما، مجھے اس رسوائی سے بچا دے۔ اور بچے کے نفل پڑھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا جرید نے اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ لگایا اور کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ چند دنوں کا بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا میرا باپ وہ فلاں چرواہا ہے، تم میرے باپ نہیں ہو، تم پر تہمت لگی ہے، میرا باپ تو فلاں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اب اس کے ہاتھوں کو چومنے لگے، دامن کو ہاتھ لگانے لگے اور کہنے لگے اب ہم تمہیں سونے اور چاندی کا حجرہ بنا کر دیتے ہیں، تم عبادت کرو، ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معافی دے دو۔ لیکن یہ اللہ کے نیک بندے نے کہا مجھے سونے چاندی کے حجرے نہیں چاہیے، بلکہ جس پہاڑی پر جس جھونپڑے میں تھا اسی جھونپڑے میں اب اللہ کی عبادت کروں۔